زمانے کی یہ گردش جاویدانہ، حقیقت ایک تو باقی فسانہ، کسی نے دوش دیکھا ہے نہ فردا، فقط امروز ہے تیرا زمانہ۔ زمانے کی گردش میں لمحے موجود کو اپنا بنانے کا درس حکیم الامت محمد اقبال نے دیا۔ وہی اقبال جو 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئی، ان کے شب و روز سیالکوٹ شہر کے روایتی ماحول میں بسر ہوئے۔ والد اور والدہ کی شفقت کے نقش عمر کے گداز دنوں میں یہی شخصیت پر ثبت ہوئے۔ کوچہ حسام الدین کے مکتب میں اقبال کو وہ استاد میسر آیا جو حرف و لفظ کی حرمت سے آشنا تھا۔ شمس الدین میر حسن کے شاگرد کو زبان کی صنعت کی تربیت یہیں سے میسر ہوئی۔ استاد کے سائے میں شاگرد اسکاچ مشن اسکول تک پہنچا اور انٹرمیڈیٹ تک کی تعلیم یہیں سے حاصل کی۔ تدریس کے اس عرصے میں اقبال عربی اور فارسی زبانوں کے جوہر شناس ہوئے۔ اقبال کے ذہنی ارتقاء میں اس شہر کا لمس اور روشنی کا عکس جھلکتا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد اقبال لاہور تشریف لے آئے۔ گورنمنٹ کالج لاہور کو کیسے کیسے شاگرد اور کس قدر صاحب مقام استاد میسر رہے، ایک کا حرف طلب اور دوسرے کا ظرف عطا اس درسگاہ کا امتیاز تھا۔ اقبال گورنمنٹ کالج میں BA میں داخل ہوئے اور یہاں سے ان کا اعلیٰ تعلیمی سفر شروع ہوا۔ اقبال کو کالج میں پروفیسر آرنلڈ سے فلسفے میں مستفید ہونے کا گراں قدر موقع نصیب ہوا۔ آرنلڈ اپنے ہونہار شاگرد پر بہت مہربان رہے اور اسے فلسفے کے اسرار و رموز سے آگاہ کرتے رہے۔ اس دور میں انہوں نے فلسفے میں کسب فیض کیا۔ طالب علمی کے زمانے میں اقبال داغ کے حلقہ شاگردی میں داخل ہوئے۔ داغ اپنے دور کے سب سے مشہور شاعر تھے۔ اقبال کے ابتدائی کلام پر ان کا اثر رہا۔ رنگ داغ میں انہوں نے غزلیں کہیں اور اس طرز کو خوب نبھایا۔ پھر جوں جوں ان کے شعور کا پودا پروان چڑھا، ان کے اندر کا اقبال واضح طور پر جھلکنے لگا۔ ان کے سامنے فکر و فن کی نئی دنیا طلوع ہونے لگی اور وہ ایک عظیم شاعر کے روپ میں ظاہر ہوئے۔ اقبال تعلیم سے فراغت کے بعد عملی زندگی شروع کر چکے تھے۔ اپنی رہائش کے لیے انہوں نے بھاٹی دروازے کا انتخاب کیا۔ اقبال کی زندگی میں محبت اور رفاقت سے معتبر اکثر رشتے شعر اور معنی کے حوالے سے یہی مربوط ہوئے۔ یہاں اقبال کو ہم نوا ملے اور ہم خیالی کا اعتبار بڑھتا گیا۔ اقبال نے بھاٹی دروازے میں فطرت اور وطنیت پر مبنی شاندار نظمیں لکھی۔ ان کی اس نئی شعری تشکیل کا عمل نظم حمالہ سے شروع ہوا۔ یہ نظم شیخ عبدالقادر کے رسالے مخزن کے اولین شمارے میں شائع ہوئی۔ بھاٹی دروازے کے مشاعروں کے بعد اقبال کو انجمن حمایت اسلام کا پلیٹ فارم میسر آیا۔ انجمن حمایت اسلام لاہور میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور تعلیم کے لیے خدمات انجام دے رہی تھی۔ انجمن کی درخواست پر اقبال انجمن کے سالانہ اجلاس میں شریک ہوئے اور یوں مسلمانوں کے جلسوں میں اقبال کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ 1905 میں اقبال نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ جانے کا عزم کیا۔ اقبال 24 ستمبر کو لندن جا پہنچے اور یہاں سے کیمبرج کا رخ کیا، جہاں وہ فلسفے میں تحقیق کرنا اور قانون کی ڈگری لینا چاہتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم نشان منزل تھی، خود منزل نہ تھی۔ اقبال کی فکر جس جستجو میں تھی، اس فکر کی انگیخت میں آرنلڈ جیسے استاد کی ہمت افزائی شامل تھی۔ 20ویں صدی کا ذہن ان سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتا تھا جو 19ویں صدی کی تبدیلی اور جستجو نے
ان کے سامنے لا کھڑے کیے تھے۔ اقبال نے انسان اور کائنات کے اس لازمی رب کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کر دی۔ اقبال نے اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ میونخ یونیورسٹی جرمنی میں پیش کرنے کا پروگرام بنایا اور اس مقصد کے لیے ان کو میونخ جانا پڑا۔ اقبال کی زندگی کا یہ بہت خوبصورت دور تھا۔ وہ ہائیڈلبرگ میں 4 ماہ کے لگ بھگ مقیم رہے۔ اقبال 1908 میں ہندوستان واپس پہنچے۔ اس زمانے میں ان کے ذہن میں بعض انقلابی تبدیلیاں پیدا ہو چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ روحانیت کے زوال سے مغربی معاشرہ غیر متوازن ہو گیا تھا۔ وہ روح اور مادے کے درمیان ایک توازن چاہتے تھے۔ دوسری اہم تبدیلی یہ تھی کہ اب وہ ہندوستان میں ہندو مسلم متحد قومیت کے تصور کو ترک کر چکے تھے۔ وہ ہندی مسلمانوں کے جداگانہ تشخص کے دائی بن گئے تھے۔ اقبال کا دور ملت اسلامیہ کے بدترین زوال اور تباہی کا دور تھا۔ ہندوستان میں مسلمان المناک پستی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس حالت کو دیکھ کر وہ بے اختیار کہہ اٹھتے تھے کہ مسلمانوں کی حالت نہایت مخدوش نظر آتی ہے۔ یہ بدقسمت قوم حکومت کھو بیٹھی ہے۔ 1911 میں اقبال کی ایک بہت مشہور نظم تخلیق ہوئی۔ یہ نظم شکوہ اپریل 1911 میں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پیش کی گئی تھی۔ اقبال نے یہ نظم رواز ہاسٹل اسلامیہ کالج لاہور کے صحن میں سنائی تھی۔ کیوں ضیاکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا۔ لیکن اقبال زیادہ عرصہ اس مایوسی کا شکار نہ رہے، جس کے نتیجے میں 1922 میں ان کے کلام میں امید، حوصلے اور اچھے مستقبل کی نوید بھی ملتی ہے۔ 22 اپریل 1922 کو انہوں نے اپنی نظم خضر راہ انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھی۔ اقبال نے اپنی عمر کا آخری دور سیاسی طور پر سرگرمی سے گزارا اور مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے تصور پر زور دیتے رہے اور ان کے حقوق کے لیے مستعدی سے کام کرتے رہے۔ انہوں نے سیاسی مسائل کے حل کے لیے لندن میں ہونے والی گول میز کانفرنس میں بھی حصہ لیا۔ ان سرگرمیوں کا حاصل ان کا خطبہ الہ آباد تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے یا باہر رہ کر۔ مجھے تو نظر آتا ہے کہ اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخر ایک منظم اسلامی ریاست قائم کرنی پڑے گی۔ بڑا شاعر وہ ہے جو ہر دور کے لیے معنویت رکھتا ہو۔ اگر ہم آج کی گلوبل صورتحال میں اقبال کو دیکھیں تو ان کی معنویت کا حوالہ برابر موجود نظر آتا ہے۔ اقبال نے ایک سرگرم زندگی بسر کی۔ علم، مذہب، فلسفہ، ادب، شاعری اور سیاست میں انہوں نے زرین کارنامے انجام دیے اور اپنے دور کو ادب و فن کے میدان میں گراں قدر سرمایہ عطا کرنے کے بعد 21 اپریل 1938 کو بوقت صبح اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اقبال زندگی بھر خواب دیکھتے رہے، مسلمانان ہند کے لیے علیحدہ وطن کا خواب، مسلمانان عالم کے لیے نشت ثانیہ کا خواب اور انسانوں کی آزادی کا خواب۔